بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عام طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ڈالا جاتا ہے کہ چاروں ائمہ جب حق ہیں تو پھر جھگڑا کس شے کا ہے؟ جھگڑا اولا اور غیر اولا کا ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ کے مسائل مرجوح ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل راجح ہیں۔ راجح اور مرجوح اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو مقلدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو تحقیق ہے وہ صواب ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی تحقیق خطا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ مجتہد کی خطا بھی جنت کا ذریعہ ہے۔ مجتہد جب محنت کرتا ہے اگر وہ صحیح طور پر محنت کر لے، مسئلہ صحیح نکال لے، اس کو محنت کا ثواب اور درست ہونے کا ثواب، دو ثواب ملتے ہیں۔ اور اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کو ایک ثواب ضرور ملتا ہے۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلدین بھی جنت جائیں گے، امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین بھی جنت جائیں گے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلدین بھی جنت جائیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین بھی جنت جائیں گے، کیونکہ سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ فروعی مسائل میں صرف اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں، جی دیکھو سعودی عرب میں رفع دین کرتے ہیں، ہم بھی یہاں رفع دین کر رہے ہیں، ہماری نماز سعودی عرب والے لوگوں جیسی نماز ہے، اور دین مکہ مدینہ سے آیا ہے، لہذا ہمارا مذہب حق ہے، ہمارا دین حق ہے۔ انہیں یہ کہا جائے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف رفع دین سے فیصلہ ہوگا، یہ تو سنت ہے۔ ایک سنت پر پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگلے نمبر پر ان سے یہ پوچھا جائے گا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں، تمہارے نزدیک 100 طلاقیں بھی ہوں تو تم ان کو ایک سمجھتے ہو۔ ان کے نزدیک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بیت اللہ شریف میں مسجد نبوی میں 20 تراویحیں ہو رہی ہیں، آپ 8 پر زور دیتے ہو، 12 تراویحیں نہیں پڑھتے۔ وہ تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں، تم تقلید کو شرک سمجھتے ہو۔ وہ بھینس کی قربانی بالکل جائز سمجھتے ہیں، تم بھینس کی قربانی بالکل ناجائز سمجھتے ہو۔ وہ تھوڑی سی ہوا نکل جائے، یقین ہو جائے، بدبو یا آواز نہ آئے، وہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کے نزدیک، تمہارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام جرابیں جو ہیں ان کے نزدیک مسح اس پر جائز نہیں، تمہارے نزدیک مسح اس پر جائز ہے۔ ان کے نزدیک بے وضو امام نماز پڑھائے تو پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی، تمہارے نزدیک ہو جاتی ہے۔ تو 100 مسائل کا فرق ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو ہمارا اور ان کا دین ایک ہے؟ ہمارا مذہب وہی ہے جب وہاں عمل ہو رہا ہے۔ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف سارے مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں 20 تراویحیں ہو رہی ہیں، وہاں یہ فتاوی چل رہے ہیں۔ تھوڑے بہت فروعی مسائل وہ تقلید میں ہیں، ائمہ کی تقلید میں فروعی مسائل کا اختلاف کوئی نقصان کا بحث نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شوشہ ہوتا ہے، یہ دین 4 ہو گئے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی قراتیں 7 ہیں، کوئی قرات پڑھنے سے سارا قرآن پڑھا جاتا ہے، چاروں ائمہ حق ہیں، کسی ایک فقہ پر عمل کرنے سے ساری شریعت پر عمل ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس علاقے میں جو آدمی رہتا ہے، جو فقہ اس علاقے میں رہے، جو اسی پر عمل کرے، باقیوں کا ادب کرے۔ منزل ایک ہے، رستے اس کے 4 ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا شانہ ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم دائم فرمائے اور ہمارا خاتمہ اہل سنت والجماعت کے مذہب اور مسلک کے مطابق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا